قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. انہوں نے کیا کہا جی حضرت نوح سے کہ کافی بحث مباحثہ مناظرہ ہو گیا ہے، اب جو باتیں آپ کہتے ہیں نا جی وہ لے ہیں اگر سچے ہیں. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بات کلیئر کی، وہ کیا ہے؟ قالا، حضرت نوح نے فرمایا انما، بے شک. یہ کلمہ کون سا ہے؟ حصر کا کلمہ ہے. انا، بے شک، اور ما مائے کافہ، یہ انا کے ساتھ جب ما آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ انا کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. انما، بے شک، اور صرف کا مفہوم آئے. اب یہاں پہ فاعل جو ہے نا، فاعل، اس کے فعل میں صرف کا مفہوم آ جائے، وہ کیا آئے گا؟ انما یاتیکم، یاتیکم. یاتی کا مادہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، انا کا عمل کیا ہوتا ہے جی؟ انا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسم کو زبر دے، نصب دے، عادت نصب میں لے جاتا ہے. انا کا عمل کیا ہے جی؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے. یہ بن کے جملہ اسمیہ بن گیا. تو اس میں جب اذان آتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انا. انا اپنا عمل دکھا کے کیا کرتا ہے؟ اب یہ جو مبتدا ہے یہ انا کا اسم بن گیا اور یہ خبر انا کی خبر بن گئی. تو انا آیا تو اس نے کیا کیا؟ محمد ان کو زبر نصب دے دیا. حالت نصب میں لے آئے. انا اشہد انا محمدن رسول اللہ، خبر ویسی کی ویسی رہے گی، یہ رفع میں رہے گی. تو یہ اگر انما ہو جائے انا سے انما، تو یہ جو اس نے حالت بدل دی ہے اس کی، وہ نہیں بدلتا، عامل نہیں رہتا. پھر عطا یاتی، آنا، اور اگر با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا. لانا. تو یہاں پہ آپ کو با نظر آ رہا ہے؟ جی جی، یہ نظر آ رہا ہے با بھی. یہاں پہ آنے کے بجائے لانا مفہوم ہوگا. یاتی، عطا وہ لایا، اور یاتی وہ لاتا ہے یا لائے گا. انما یاتی وہ لائے گا. اب اس کا فاعل دیکھ لیں، یہ وہ کون ہے؟ کہیں آگے فاعل ہے؟ حالت رفع میں آپ کو فاعل مل گیا ہے. کون لائے گا جی؟ اللہ. اللہ لائے گا. اب یہ با جو ہے یہ یاتی کے ساتھ ہے. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ واپس پلٹیں گے کہ تو پچھلی آیت میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. جس چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں نا، وہ جو ما ہے نا، یہ ضمیر اس کی ہے، وہ لے آئے گا ہی اس کو، یا اس کے ساتھ وہ آ جائے گا، اس کو لائے گا. یہ کس کی ضمیر ہے؟ ما تعدنا، جو وعدہ آپ اے حضرت نوح علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ اس وعدے کے ساتھ آئے گا. کم، یاتی کا مفعول ہے، تمہارے ساتھ. پاس. یعنی جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی ہی لائے گا. کون لائے گا؟ اللہ. اللہ ہی لائے گا. انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک اللہ ہی ہے کہ وہ جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ لے کے آئے. کیا پتہ چلا یہاں پہ؟ اس کو مزید کھول دیا یہاں پہ. انشاء، ان اگر شرطیہ ہے، اگر کیا
شاء، شاء کیا معنی ہے اس کا؟ شاء خواہش کرنا، چاہنا. انشاء اگر چاہ، شاء اس نے چاہا، اگر اس نے چاہا. چاہ یعنی یہ بھی اللہ تعالی کی مشیت پہ ہے. مشیت، مشیت کس کو کہتے ہیں جی؟ مرضی. اللہ کی مرضی ہے بھائی، جب اللہ چاہے لے کے آ جائے. دو باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں واضح کی ابھی تک. نمبر 1 کہ فاعل حقیقی کون ہے؟ یہ عذاب یا پکڑ لا کون سکتا ہے؟ اللہ. اللہ نہیں لا سکتا، صرف اللہ. پہلی بات کیا کلیئر کی؟ صرف اللہ، بس. دوسری بات کیا کلیئر کی یہاں پہ؟ انشاء. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا کہا جی؟ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اکیلا اللہ ہی چاہے. تو دوسری بات یہاں پہ یہ کلیئر ہوئی میرے بھائی کہ کسی اور کے چاہنے سے پکڑ نہیں آتی، صرف جب اللہ چاہے گا تو پکڑ آ جائے. اب غزوہ احد میں چلے جائیں، ذہن دوڑائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے واپس آئے، آگے سے پلٹ کے پیچھے سے حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس وقت صحابہ کیا چاہتے تھے کہ حضرت خالد کے ساتھ اللہ کیا کرے؟ ختم کر، ختم کر دے. ختم کر، 1 منٹ میں عذاب نازل کرے. آ گیا عذاب حضرت خالد. اعلیٰ صحابہ کا مقام جو ہے نبیوں کے بعد سب سے بلند ہے، لیکن پکڑنا، عذاب دینا، یہ کس کی مشیت ہے؟ اللہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی کس کو پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا، کب پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے. آپ کو معاشرے میں بہت سے حرام خور ظالم گھومتے پھرتے بلکہ پھلتے پھولتے نظر آئیں گے، معاشرے کے سطح پہ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑے ماشاءاللہ جی عزت بنا کے پھر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں ان کی پکڑ کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ظالم کا ہاتھ کٹ جائے، ابھی کٹے، آج ہی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کی، آج ہی ختم ہو جائے. ہاں جی، فلسطین اسرائیل کا معاملہ لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ جب وہ چاہے گا، جب چاہے گا، اس کے ہونے سے، چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. انشاء، اگر چاہے تو وہ اللہ لے کے آ جائے گا اس چیز کو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اور ما نہیں. کیسے پتہ چلا جی؟ با کا صلہ آگے آ گیا. جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ کس چیز کے ساتھ آئے گی؟ یا اللہ کے ساتھ، یا با کی پراپوزیشن آ گئی یہاں پہ. ما اور با، اس کو ویسے کہہ دیتے ہیں، یہ نفی کا حصر پیدا کرنے کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. نہیں. انتم، تم. انتم، جب ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں نافیہ ہو جاتا ہے، نفی کرنے والا. اور ماں کے بعد جس چیز کی نفی کی جائے اگر وہ با کی پراپوزیشن، با کے صلہ کے ساتھ آ جائے تو پھر بھی ماں کا مطلب نہیں. وَمَا أَنْتُمْ، تم نہیں ہو، بِمُعْجِزِينَ، با حرف جر. جر، معجزین، آجزا یعجزو، کسی کو عاجز کرنا. عاجز کر دینا. یہ عاجز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بے بس کر دینا. یعنی کہ بلا صلاحیت کر دینا. عاجز ہونے کا مطلب کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں. آدمی دیکھنے سے عاجز ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت نہیں، کچھ کرنے سے عاجز ہے، کرنے کی صلاحیت ختم. آجزا، کسی کو
بلا صلاحیت کر دینا، یہ متعدی ہے، باب افعال اعجاز کا لفظ ہے، معجزہ اسی سے ہے۔ تو آجازہ یعجزو، کسی کو باصلاحیت کرنا، یعجزو سے بنانا کیا ہے؟ فاعل۔ تو پہلے یہاں پہ میم لگا دیتے ہیں، معجزن، اور جمع بنانی ہو تو معجزون، عاجز کرنے کسی کو، صلاحیت کسی کی ختم کرنے والے۔ مثلا یہ کہ کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ نے اس کی وہ صلاحیت سلب کر لی ہے، یعنی اس کو عاجز کر دیا کہ اب آپ پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو تم اللہ کو، اللہ کی اس صلاحیت کو کہ اللہ کے پکڑ آ رہی ہے، تم اس کو ختم۔ اچھا، معجزون تھا صلاحیت کرنے، بے صلاحیت کرنے والے، اب اس کے پیچھے کیا آ گیا؟ با آ گیا حرف جر، اس نے معجزون کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، تو یہ بن گیا معجزین۔ مطلب اس کا بھی کیا ہے؟ عاجز کرنے والے۔ وما انتم بمعجزین، یہ با جو لگا ہے یہ ماں کی وجہ سے لگا، تو تم بے صلاحیت کر دینے والے نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ چاہے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر تم اللہ کو عاجز، یعنی کو پلاننگ بناؤ۔ آج آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو یہودی ہے وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کہ وہ جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ نہ ہوں۔ کتابوں میں، کتاب میں کوئی بات درج ہے، جی کل یہاں سے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس طریقے سے دجال کو ماریں گے، یہودی قتل ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں کوئی ایسی پلاننگ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا غلط ہو جائے، نبی کی جو بات ہے وہ نہ آئے سامنے۔ تو دنیا میں پلاننگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہ آئے۔ یہاں پہ جرم کرنے والے اپنے جرم کو چھپانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رو پیٹ کے جرم صاحب جو ہیں وہ باہر آ ہی جاتے ہیں۔ پہلی بات سمجھ آ گئی کیا ہے؟ اللہ چاہے کہ بغیر کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پکڑ سکتا ہے کسی ظالم کو، اللہ چاہے گا تو پکڑے، اور کون چاہے گا؟ صرف اللہ ہی چاہے گا، تو جب اللہ چاہے گا جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لے گا، اور جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو کسی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کس چیز کی طرف گیا ہے؟ والا، وا اور لا نہیں، نہیں، ینفعکم، ینفعکم، کیا معنی ہے ینفع کا؟ نون فے این، نفع ینفع، کیا مطلب ہے نفع ینفع کا؟ فائدہ دینا، کسی کو، اس کا الٹ کیا ہے؟ نقصان، ہاں، نقصان، اردو کی کلاس میں بیٹھے ہو، عربی عربی الٹ کیا ہے؟ خوش، خسارہ۔ تو نفع ینفع کسی کو فائدہ دینا، اور خسر یخسر کسی کو نقصان نقصان۔ نفع اس نے فائدہ دیا، ینفع وہ فائدہ دیتا ہے، دیتا ہے، یا فائدہ دے گا۔ ہاں جی، لا ینفع، یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، نفع ینفع وہ فائدہ دے گا، لا ینفع وہ فائدہ نہیں دے گا۔ کس کو نہیں دے گا؟ تم سب کو۔ آدمی کون سی چیز ڈھونڈتا ہے؟ وہ چیز ڈھونڈتا ہے کہ جس کے پیچھے، اوپر بات کیا آئی ہے؟ معجزین، عاجز کرنے والے کو۔ بھائی عاجز، جب اللہ تعالیٰ چاہ لے کہ اب اس کو مار دینا، اس کو سزا دینی ہے، تو پھر کس چیز نے فائدہ نہیں دینا؟ ایک چیز، وَلَا يَنْفَعُكُمْ، اور تمہیں یہ چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہ اس کا فاعل ہے، کیسے فاعل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نصحن اور یا متکلم، یہ یا کون سی ہے جی؟ رفع، نصب، جر، سوکھا جواب بتائے کیا ہوتا ہے؟
نہیں پتا، آدھا علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا، نہ اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا یہ آدھا علم ہے۔ پتہ ہے جی؟ نہیں پتا، بات ہی ختم ہوگی نا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ فائدہ دے گا اس کا فائل دیکھنا ہے کہاں پہ ہے، کیا دیکھنا ہے؟ فائل، یہ نصحن ہے، نصحن، اس کا مادہ کیا ہے؟ نون سواد ہے، ینصح نصحن، کیا مطلب ہے نصح ینصح کا؟ خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا، نصح ینصح۔ نا اس کا فائل کیا ہے؟ اردو میں بھی شاید آپ نے دیکھا ہو، ناصحن، شعروں میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے، ناصح۔ ناصح کس چیز کو کہتے ہیں؟ نصیحت خیر کرنے والے، نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کی بات کرنے والا۔ اب غالب کا شعر ہے، مجھے صحیح یاد نہیں رہا، لیکن کچھ ایسے ہی ہے کہ حضرت ناصح، نہیں، حضرت ناصح نصیحت کرنے والا ہماری صحیح فرمائیں گے۔ کیا صحیح کا مطلب؟ کوشش، کیا کوشش کریں گے میرے بارے میں، مجھے ٹھیک کرنے کی؟ ناصح کیا کوشش کرے گا؟ حضرت ناصح ہماری صحیح فرمائیں گے، کیا زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا؟ یعنی غالب اپنے زخموں کو خود پرید رہا ہے نا، اس نے ناخن کاٹ دیے تو وہ کہتا ہے زخم بھرنے سے پہلے پہلے میرے ناخن دوبارہ پھر میں اکھاڑ دوں گا اپنے زخم۔ تو نصیحت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کی خیر خواہی چاہنا۔ آدمی دیکھتا ہے کہ سگریٹ پی رہا تو جا کے اس کو جب کہے گا کہ سگریٹ پینے سے تمہیں یہ نقصان، نہ پیو سگریٹ۔ یا آپ کسی بیمار کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی کو چلا پھرا کرو، جو خوراکیں کھا رہے ہو یہ بند کر دیے۔ نصیحت اگلے کی بھلا چاہنا۔ تو سب سے بڑا بھلا کیا ہے؟ اور بھائی جو کام کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں اصلی زندگی میں جہنم میں جانا پڑے گا، اصلی نصیحت یہ ہے، باقی تو چھوٹی موٹی نصیحت ہے۔ تو نصح ینصح نصحن، خیر خواہی۔ نصحن کا کیا مطلب ہے؟ خیر خواہی، نصیحت، خیر خواہی۔ نصحن کا دو مطلب ہی آپ لکھ لیں، ایک خیر خواہی، دوسرا نصیحت، نصیحت۔ اچھا یہ نصحن تھا تو مضاف بن گیا، مضاف بنا تو کیا رہ گیا؟ نصح، اور پھر اس کے ساتھ یائے متکلم لگ گئی کہ میرا نصیحت کرنا۔ نصح اس نے نصیحت کی، ینصح وہ نصیحت کرتا ہے، نصحن نصیحت کرنا۔ تو نصحن سے نصحی، یہ نصحی بن گیا، نصحی، میرا نصیحت کرنا، میری خیر خواہی۔ لا ینفعکم، تمہیں ہرگز فائدہ، نہ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ گیا تو پھر میری نصیحتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اچھے برے دن لوگوں میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گردش ایام میں پھنسا دے۔ تو لا ینفعکم نصحی، ہرگز فائدہ نہیں دے گی تمہیں میری نصیحت، ان، اگر ایک شرط آ گئی، یہ میں نے کیوں نہیں مٹایا ابھی آپ کو بتا دوں، یہاں پہ آ گئی، ان اردت، ارادہ یریدو، ارادہ کرنا کسی بات کا، چاہنا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ارادہ، دو نے ارادہ، ارادو، سب نے ارادہ، ارادت، اس ایک عورت نے ارادہ، اور دو نے کیا تو کیا آئے گا جی؟ ارادتا، 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 دو نے کیا، اور سب نے کیا تو سب عورتوں نے، اردنا، اردنا، سب عورتوں نے۔ تو ایک مؤنث نے کیا، اردتا، اردتا، دو نے کیا، اردتما، اردتما، تم سب مذکر نے ارادہ کیا، اردتم، اردتم، تو ایک مؤنث نے ارادہ کیا، اردتی، اردتی، دو نے کیا، اردتما، اور سب عورتوں نے کیا، اردتن، اردتن، میں نے ارادہ کیا اردتو، اور ہم نے ارادہ کیا، اردنا، اردنا۔ تو اردتو آ گیا یہاں پہ، میں نے
ارادہ کیا. کیا. اگر ان اردت، اب یہ اگر آ گیا پیچھے تو ترجمہ کر دیں گے اگر میں ارادہ کروں. ہاں جی ہاں، چاہوں بھی ٹھیک ہے، لیکن ارادہ نیت کے حوالے سے نا، چاہت کے حوالے سے نہیں ہے. اگر میں ارادہ کروں ان کے، ان کون سا جی؟ مصدریہ. مصدریہ ہے ان. یہ کیا کرے گا؟ اگلے کوئی مصدر بنا دے. مصدر تو معنی میں کرے گا نا، ویسے کیا کرے گا؟ ان جب آتا ہے اور ان کے بعد فعل مضارع ہو، لکھ لیں جی ان کے بعد فعل مضارع ہو تو اس کو منصوب کر دیتا ہے، زبر دیتا ہے اس کے آخری حرکت کو. فعل مضارع کو زبر دے دیتا ہے، منصوب کا حالت نصب میں لے جاتا ہے، منصوب کر دیتا ہے. ینصحو وہ نصیحت کرتا ہے، اور ینصحانی دو نصیحت کرتے ہیں. دو نصیحت کرتے ہیں. ینصحون سب نصیحت کرتے ہیں. ہیں؟ سب نصیحت کرتے ہیں. آگے آ جائیں. وہ ایک مؤنث نصیحت کرتی ہے. ینصحت. آپ نے اب ماضی کی گردان اس میں گھسا دی. اس میں ہے تنصحو. ینصحو وہ نصیحت کرتا ہے، ینصحانی دو کرتے ہیں، ینصحون تین کرتے ہیں، اور تنصحو وہ ایک نصیحت کرتی ہے. تنصحانی دو نصیحت کرتی ہیں. ینصحنا وہ سب سہنا وہ ساری کی ساری مؤنث نصیحت کرتی ہیں. تنصحو تم ایک نصیحت کرتے ہو. تنصحانی دو. تنصحونا سب کرتے. تو جب یہ آئے گا میں نصیحت کرتا ہوں تو کیا بن جائے گا؟ انصحو بن جاتا تھا. ویسے انصحو میں نصیحت کرتا ہوں، لیکن ان مصدریہ آیا تو اس نے اس کی جو اعرابی حالت تھی اس کو نصب دے دیا. انصحو کو کیا کر دیا؟ اب یہ ترجمہ کیا تھا؟ میں نصیحت کرتا ہوں. ان آ گیا مصدریہ تو ترجمہ بن جائے گا میں نصیحت کروں. ان اردتو کہ میں اگر میں ارادہ کر لوں اس بات کا کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں، لکم تمہارے کے لیے لام تعلیل اور کم تمہارے، یعنی تمہیں نصیحت کروں، تمہاری خیر خواہی چاہوں. اس حصے پہ غور کیا جی آپ؟ جی سر. ارادہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی. کس چیز کا ارادہ کیا؟ اپنی امت کی خیر خواہی کا، کہ میری امت کا بھلا ہو جائے. لا ينفعکم نصحی، میرا خیر خواہی چاہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. کب؟ جب اللہ نے تمہیں اپنی بندوق کے سامنے رکھ لیا. وہ بات سمجھ آئے گی؟ جی سر سمجھ. یہاں تک بات پلے پڑ گئی ہیں جی؟ ہاں جی. اگلا حصہ بالکل ہی واضح کر دے گا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ. ان آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں ان کا شرطیں آ رہی ہیں، یعنی اگر یہ ہو، اگر ایسے ہو، اگر یہ ہو، اگر وہ ہو. تو یہ بنیادی طور پہ اگر کیوں آ رہا ہے؟ اس میں اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے، نبی کی نصیحت کا فائدہ نہ دینے کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتحال ایکسیپشنل ہے، تب ہے جب انسان از خود اللہ کی طرف جانے سے انکار کرے. یوں ہی بندہ اللہ کی طرف جائے گا تو اللہ معاف کر دے گا. اگر تم نے نہ مانی تو مارے جاؤ گے. تو چانس ہے، اصل چیز کیا ہے کہ مان دو. ان کان اللہ، ان اگر شرط آ گئی، کانا تھا ہے
ویسے تو اس کا ترجمہ تھا، ہو کر دیں آپ اس کو۔ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک کانا کی خبر خبر ہوتی ہے۔ خبر اب ساری کی ساری جملہ فعلیہ ہے۔ ویسے کانا کا جو اسم ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب نہ نصب میں ہوتی ہے۔ کان اللہ عزیزاً حکیمہ، کان اللہ، کانا کا اسم اللہ اور خبر عزیزاً حکیمہ، تو نصب میں آ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالی ہو، کیا جی؟ یریدو، اب یہ ان کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا ارادہ، اس نے ارادہ کیا، اردت، میں نے ارادہ کیا، یریدو، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ ارادہ کرے، ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ یریدو، اب یریدو کا فاعل کیا ہے؟ کون اللہ۔ ارادہ کر ہے جی؟ اللہ کہہ نہیں سکتے ہم۔ اب اس کا فاعل ہے ہوا، وہ اللہ اب یہ ہوا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، یعنی یہ ہوا راجع ہے۔ راجع کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ جانے والا۔ یہ ہوا پلٹ کے اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ فاعل نہیں ہے، اللہ کانا کا اسم جملے میں اللہ کانا کا اسم ہے، فاعل نہیں ہے۔ یریدو آگے چل، جملہ فعلیہ آگے چل پڑا، اس میں ہوا اس کا فاعل ہے، جو کہ پھر پلٹ کے واپس اللہ کی طرف آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے۔ ویسے وہ اللہ فاعل کے طور پہ استعمال نہیں۔ یریدو اگر وہ ارادہ کرے، یعنی اللہ ان جی کے، اب یہ مصدریہ آ گیا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے جی؟ ایک تو معنی مصدر میں اور دوسرا کیا کرے گا؟ کہ حرکت کو نصب دے گا اسم کو۔ ابھی کیا پڑھایا جی؟ ان کیا کرے گا؟ محمد فعل مضارع کے اعراب کو، یعنی آخری حرکت کو زبر دے دیتا ہے۔ ہاں جی۔ تو یغوی، غوا یغوی، فعیل ان کے وزن پہ آئے گا تو یہ بن جائے گا غیّن۔ اب بتائیں کیا مطلب ہے غوا یغوی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، زبردستی۔ میں قد تبین الرشد، ہدایت واضح ہو گئی، من رشد الغی، غی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا الٹ پڑ گیا۔ کج روی، غی کا مطلب ہے ٹیڑھ، کج روی ٹیڑھا ہو جانا، اپنے مزاج سے، اپنے رستے سے، ہدایت سے ہٹ کے غلط رستے پہ چل جانا، غوا یغوی۔ لیکن جب باب افعال میں آئے گا تو لازم میں ہے تو خود کجرو ہونا، غوا یغوی خود کجرو ہونا، یعنی خود گمراہ ہو جانا۔ غوا کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا ہو گیا یا ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ کجرو ہو گیا۔ لیکن باب افعال میں آئے گا تو یہ لازم سے کیا بن جائے گا؟ متعدی بن متعدی بن جائے گا۔ اغوا یغوی، کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو گمراہ کرنا۔ ہاں جی رستے سے کسی کو کجرو کر دینا، اغوا یغوی۔ تو یہاں پہ کیا تھا؟ یغوی، وہ گمراہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ ان آ گیا، ان نے آگے یغوی کو کیا کر دیا یا کر ہے؟ یگ بھی کو زبر دے دی، یگ بھی یا یہ مضارع تھا، اس کو منصوب کر دیا، زبر دے دی، یغوی یا یا ان مصدری ان کے یغویا، وہ گمراہ کرے، کم تم تم، فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے۔ مفعول ہوتی ہے۔
ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہے کہ وہ تمہیں یغویا گمراہ کر دے، کہ گمراہ کر دے، تم کو، یعنی اگر اللہ یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، کجروہ کر دے، یہ شرط ہے، تو جواب شرط کیا ہے اس کا؟ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ ہے ایسا چاہنے والا کہ تم گمراہ رہو، ہو جاؤ، تو جواب شرط کیا ہے جی؟ اس کا پڑھیں، ہوا یہ جواب شرط، یہ تو جواب شرط نہیں، تو جواب شرط پہلے آیا ہے لا ینفعکم نصحی، اگر اللہ چاہے نا کہ تم گمراہ ہو جاؤ تو پھر میرا نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ، نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ میں چاہوں بھی، ان اردت ان انصح لکم، میں چاہ بھی رہا ہوں، میرا ارادہ بھی ہے کہ میں تمہیں بھلا خیر خائی پہنچا دوں تمہیں، پھر بھی میرے بھلا پہنچانا، نفع پہنچانا تمہیں کسی فائدے کو عمل ہو گیا نا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ میں تمہیں نفع پہنچا دوں، لیکن اللہ چاہ رہا ہے کہ تم گمراہ رہو۔ اللہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ جیسے کچھ نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی کچھ گناہوں کے بھی اثرات ہیں۔ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے انسان کی تقدیر برباد کر کے رکھ دیتا۔ ایک لڑکا تھا، اس نے، ابھی یہ پچھلے سالوں کا ہی واقعہ ہے، آپ نے بھی ہو سکتا پڑھا ہو، یہ بیول جبر کی سائڈ پہ ماں کو قتل کر دیا اس نے، شاید آپ نے اس کو دیکھا ہو۔ تو وہ کیس نیچے سے گیا، پھانسی ہو گئی، ہائی کورٹ میں چلا گیا، اب بحث ہو رہی ہے، وکیل بحث کر رہے ہیں، اتنی اتنی بڑی فائلیں اٹھا کے ہیں، وہ بڑی بڑی کتابیں لے کے کہ کیس میں یہ غلطی ہے، یہاں سے کمی ہے، یہ گھاٹا ہے، فلاں ہے، کسی طریقے سے سزائے موڑ ٹوٹ کے نیچے کو سزا ہو جائے 10-8 سال تو چلو۔ تو جج نے کیا ریمارکس دیے؟ نہیں یار، قتل تو روز ہی ہوتے ہیں نا جی، تو بندے بری بھی ہو جاتے ہیں، پھانسیاں کتنوں کو ہو رہی ہیں، 100 میں سے 2 نہیں تو 3 کو پھانسی ہو جاتی ہے، باقی 98 فارغ۔ تو عدالتوں نے ایک بڑا ٹچر ہی لگایا ہوا دوسرے الفاظ میں۔ جج اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ وہ خدا ہے، کچھ بھی فیصلہ کر دے، اس کے آکڑ کے بیٹھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا۔ حالانکہ جو قاضی ہے یہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں۔ تو جج صاحب نے وہاں پہ ہائی کورٹ میں کیا ریمارکس دیے اس پہ؟ انہوں نے کہا اس کو اگر چھوڑ دیا تو کل ہر بچہ ماں کو قتل کرنا شروع کر دے۔ اس کو ایگزامپل بنانا، اسے جس نے ماں کو قتل کیا اس کے لیے بھائی کوئی لچک نہیں ہے۔ کل کسی علاقے میں چھوٹی بچی تھی، کوئی 8 سال کی تھی، 9، ہاں جی، منڈی باؤدین، وہاں پہ وہ عید منانے گئی ہوئی تھی اپنے رشتہ داروں کے گھر، تو وہ اغوا ہو گئی، پھر اس کی شام کو لاش مل گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ فعل جس کا ہے، اللہ کیا چاہے گا کہ اس کو ہدایت ہو جائے ایسے ذلیل آدمی کو؟ اس نے یہ فعل کر کے اپنے لیے گمراہی کے دروازے کھولے، اللہ کا جو دفع ہو جائے وہ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے۔ کوئی گناہ ایک ایسا ہوتا ہے جس کو انسان ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ گناہ اس کی ساری تقدیر کو تباہ کر کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، جی گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا ہر وہ گناہ جس کو کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا، کون جی مجھے کون پکڑ سکتا ہے، مجھے کو ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ تو ان یرید، کوئی کام ایسے ہوتے ہیں آدمی اس لیے ڈر کے رہے، بچ کے رہے، کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکال دے۔ دیکھیں اس کی میں ایک مثال جلدی میں آپ کو دے دیتا ہوں، وقت بھی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھنگوڑا فرعون کے دربار میں، اس میں دریا میں چلا گیا، انہوں نے اٹھایا، تو اس نے کیا کہا حضرت آسیہ نے، کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو بیٹا بنا لیں۔ یہ جملہ نبی کی تعظیم کا، عزت کا، ایمان کی طرف لے گیا۔ فرعون کو اس نے دعوت دی، دیکھو کتنا پیارا بچہ، اس نے کہا تم ہی دیکھو، میں نے نہیں دیکھنا۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آ گئے، جادوگروں نے اتنا احترام سے کہا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا جی کہ تم اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہو، میں پھینکوں؟
حضرت موسیٰ سے انہوں نے پتہ کیا کہ آپ پھینکتے ہیں، آپ لاٹھیاں پھینکیں گے جی ہم پھینکیں. تو وہ جو احترام کیا نا نبی کا، ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ادب کے صدقے ایمان. تو ایک بے ادبی کا جملہ سب کچھ رد کر دیتا ہے. ایک ہاں جی، یہ یاد رکھیں آپ کہ بنیادی طور پہ کوئی ایک عمل ہی ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ جو آدمی کو اس سے نکال دے، اللہ تعالیٰ کے اس کو گمراہ. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی بنانے کا وقت آیا تو قرآن میں آپ نے پڑھا، حضرت سورہ نوح کے اندر اللہ نے کہا کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس بات کی گارنٹی دیں کہ آپ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے. اللہ نے کہا نہیں لائے. پھر کسی کو کلمے کی توفیق نصیب نہیں، پھر غلط سے غلط ہی جاتے ہیں، الٹے ہی الٹے گئے، پھر واپسی نہیں. تو ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ ارادہ کر لے جب کسی بندے کو گمراہ کرنے کا بھائی، تو پھر کسی نبی کی خیر خائی اس کے کام، تو شفاعت کام آ جائیں گی. اللہ ارادہ کر لے کہ میں نے اسے جہنم میں جلانا ہے تو پھر کام آ جائیں گے. اب یہاں پہ اگلی بات آ رہی، ہوا ربکم، ہوا وہ ہوا مبتدا، ربکم خبر، یہ ایک علیحدہ جملہ اسمیہ ہوگا. ہوا ربکم، وہ ہے، ربن سے ربو کم، تم سب کا رب. کیا مطلب ہے اس حصے کا بتائیں جی. ہمارا رب اور رب تمہارا ہی ہے. ابھی بھی وقت ہے، چلے جاؤ رب کے پاس. بس وہ ایک کلپ ہے عرب کے کسی ملک کا ہے، آپ نے شاید نیٹ پہ دیکھا ہو. اس میں وہ کچھ مرد عورتیں آتی ہیں، ان سے ایک ہی سوال کرتا ہے وہ جو ویڈیو بنانے والا ہے کہ اگر آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ملاقات ہو جائے تو کیا کہو گے؟ تو جتنے بندے بھی اس ویڈیو میں آئے، وہ نہیں ایک جگہ پہ کھڑے تھے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی اگلے شہر میں، کوئی کسی اور محلے میں، کسی اور وارڈ میں کھڑا ہے بندہ، مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف لوگوں سے انٹرویو کیے. اس جتنے بندے بھی آئے کوئی جواب نہیں دے سکتا. اب سوچتا ہے نا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہو جائے تو میں کیا کہوں گا، رونا شروع ہو. ارے کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں. ایسے کردار ہیں ہمارے، ایسی شخصیت ہے ہماری، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو ہم اتنے نیچ ہیں تو کیا سامنا کریں گے اللہ کے رسول. تو ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے بھائی. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اگر ابھی نہیں گئے تو پھر واپس تو تمہیں ابھی یہاں پہ مطلب ہے ہوا ربکم، ابھی خود پلٹ جاؤ. نہیں، اور الیہ مقدم کیا گیا ہے. الہ کا کیا مطلب ہے؟ کی طرف، ہی اس کی طرف. لیکن مقدم ہوا تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، اس کی طرف ہی، صرف اسی کی طرف اور کسی کی طرف نہیں. ترجعون، کیا مادہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ رے جیم عین. رجع یرجع، رجع وہ پلٹا واپس ہوا، یرجع وہ واپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دونوں کس چیز کے مادے ہیں اپنا سیگے ہیں جی؟ ایکٹیو ہے اس کے، معروف کے، ہیں معروف کے سے، معروف کے سیگے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے رجع وہ پلٹا، وہ واپس ہوا، یرجع وہ واپس ہوتا ہے، ترجع تم واپس یرجع سے ترجع، یہ بھی معروف کا قاعدہ ہے، تم واپس ہوتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ مجہول. مجہول بنانا ہے. تو پہلے آ جائے گی پیش اور جیم کے آ جائے گی زبر. ترجع، جیسے مجہول کا ایک ہی صیغہ ہے ماضی کا، فعلا، فعلا، بس ایک ہی اس کا ڈائی ہے، اس کی مادہ جو بھی اٹھانا ہے اس میں ڈال کے پھینکو، مجہول کا قاعدہ بن جائے. قتلا وہ قتل ہوا، فتحا وہ کھلا. ہاں جی. رجعا وہ پلٹایا گیا.
یرجعو وہ پلٹتا ہے، یرجعو وہ پلٹایا جاتا ہے، ترجعو تم پلٹائے جاؤ گے یا جاتے ہو، ترجعو پلٹائے جاؤ یہ گے، واو نون جمع جمع کا سب کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ رَبُّكُمْ وہ تمہارا رب ہے۔ بھائی ابھی خود پلٹ آؤ۔ آپ نے شاید ایک جملہ لکھا ہوا کہیں پڑھا ہو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، خود ہی۔ ابھی بھی وقت ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی موقع ہے حرام خوری سے، حق تلفیوں سے، ظلم سے اپنے آپ کو روک لو، خود پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ خود نہیں اپنے رب کی طرف پلٹو گے تو بھائی جب یہ مجہول ہے، خود پلٹنا کیا ہے؟ میں کہیں گیا ہوں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ پلٹ آؤ، میں نہیں پلٹتا، اتنی دیر میں 2 پولیس کے بندے آتے ہیں، ہتھکڑی لگا کے لے جاتے ہیں، یہ اب میں خود پلٹاؤں؟ نہیں، اب یہ مجھے پلٹایا، اور فرشتے آئیں گے، نہیں پلٹے اللہ کی طرف، آؤ پھر تمہیں اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف اگر اس حال میں چلے گئے کہ توبہ نہیں کی تھی، ظلم کر رہے تھے، گناہ سر پہ لدا ہوا تھا، تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آؤ، پھر وہ نبی کی خیرخواہی تمہارے کسی کام۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ ایک منٹ یہ پڑھ کے تو پھر آپ کو بتا۔ قال قال کاف پتلا ہے کہ موٹا؟ موٹا، قال قال انما انما یاتیکم، یأتیکم یاتیکم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں اس کا مادے میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، الف حمزہ تے یہ، اب یہاں پہ یا لگ گیا، یا تی، حمزے کا جھٹکا لگا گیا کیونکہ اس پہ جزم ہے۔ یاتیکم یأتیکم بہ اللہ، یہ اللہ اللہ کا لام پتلا کہ موٹا؟ پتلا، کیوں؟ زیر، زیر ہے پیچھے، بہ اللہ یہ اللہ ان ان شاء شاء وما وما انتم انتم بمعجزین، بمعجزین، عین یہاں پہ نکالنا ہے، وہاں پہ یاتی کا حمزہ تھا، یہاں پہ عین ہے، بمعجزین، ولا زور نہیں پڑھو، روزے تو موقع نا، ینفعکم ینفعکم نصحی نصحی ان، ان ان ہے، ان ہے یا ان ہے؟ ان اصول قاعدہ بھی تو ہوتا ہے نا، کیا نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ ہلکی اللہ حمزہ آ گیا، وہ ہلکی ہے تو ان نہیں پڑھیں گے، ان ان اردت اردت ان، ان ان نہیں پڑھیں گے، نہیں، ہاں آگے پھر حمزہ آ گیا، ان انصح انصح لکم لکم ان، اور پڑھو نا بھائی، آوازیں آ نہیں رہی کسی کی، ان ان کان 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 اللہ، کان اللہ اللہ کا لام پتلا کہ موٹا؟ موٹا، کیوں؟ زبر، پیچھے زبر آ گئی، کان اللہ کان اللہ یرید یرید ان، ان تو نہیں پڑھیں گے، نہیں، کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون یرملون کا قاعدہ ہے، یا نون ساکن کے بعد یا آ گیا، این ان یغویکم یغویکم ہوا ربکم هو ربکم وإلیہ وإلیہ ترجعون، ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا